اچھا، پچھلا ہفتہ پاکستان کے لیے کافی غیر معمولی رہا۔ ایک طرف تو سرحدوں پر شدید کشیدگی تھی، دوسری طرف معیشت پر بھی بڑی خبریں آئیں۔ جی بالکل، ہفتے کا آغاز ہی پاک بھارت کشیدگی میں وہ اچانک اضافے سے ہوا۔ پھر مسلح افواج کا رد عمل آیا اور امریکی مداخلت سے کچھ صورتحال سنبھلی۔ اور اسی دوران وہ IMF نے بھی پاکستان کے لیے دو اہم فنڈنگز منظور کی۔ ایک تو وہ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسیلیٹی والی، تقریباً $1 بلین، جی، جو ادائیگیوں کے توازن کے لیے ہوتی ہے۔ بالکل، اور دوسری وہ ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فیسیلٹی، یعنی ماحولیات وغیرہ کے لیے، وہ کوئی $1.3 بلین کی۔ تو یہ ہوا۔ اب ظاہر ہے ساری نظریں 12 جون کو آنے والے بجٹ پر ہیں۔ صحیح، تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان سب واقعات کا خاص طور پر مارکیٹ پر کیا اثر پڑا، اور یہ استحکام کی کوششیں یہ کس طرف جا رہی ہیں، اور بجٹ سے کیا امیدیں ہیں۔ جی تو آئیے ذرا تفصیل میں جائیں۔ جب سرحدوں پر کشیدگی بڑھی، اسٹاک ایکسچینج کیسے 100 انڈیکس وہ تو تقریباً 7,000 پوائنٹس نیچے چلا گیا۔ یہ تو بہت بڑی گراوٹ تھی، کوئی 6% سے زیادہ۔ جی جی، یہ بہت واضح رد عمل تھا، اور یہ دکھاتا ہے کہ ہماری مارکیٹ وہ سیاسی اور جغرافیائی صورتحال پر کتنی حساس ہے۔ سرمایہ کار فوراً آپ کہہ لیں محتاط ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن جیسے ہی وہ کشیدگی کم ہونے کی خبریں آئیں اور ساتھ ہی IMF والی اچھی خبر بھی آ گئی، تو مارکیٹ نے بڑی تیزی سے ریکور کیا۔ ہفتے کے آخر میں کوئی 6,500 پوائنٹ سے زیادہ کا اضافہ تھا۔ اچھا، تو یہ اتار چڑھاؤ بتاتا ہے کہ بنیادی معاشی عوامل تو ہیں ہی، لیکن یہ بیرونی حالات بھی کتنے اہم ہیں۔ اور یہ جو IMF کی منظوری ہوئی، جس میں سنائے بھارت کے اعتراضات کو بھی نہیں مانا گیا، کیا یہ کوئی خاص بات ہے؟ دیکھیں، اصل میں فنڈنگ کی منظوری تو بذات خود اہم ہے ہی۔ اس سے زر مبادلہ کے ذخائر کو سہارا ملتا ہے، معاشی پالیسیوں پر ایک طرح سے اعتماد بڑھتا ہے۔ جہاں تک اعتراضات مسترد ہونے کی بات ہے، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ IMF شاید وہ تکنیکی بنیادوں پر ہی فیصلے کر رہا تھا۔ اچھا، اسی دوران اسٹیٹ بینک نے بھی ایک بڑا قدم اٹھایا۔ جی، وہ شرح سود والا۔ ہاں، شرح سود میں 1% کمی کر دی، 11% پر لے آئے۔ یہ مارکیٹ کی توقع سے تھوڑی زیادہ کمی تھی۔ اچھا، تو یہ فیصلہ مہنگائی میں حالیہ کمی کو دیکھ کر کیا ہوگا، ظاہر ہے، لیکن کیا اس سے مہنگائی کے دوبارہ بڑھنے کا خطرہ نہیں ہوگا، خاص طور پر بجٹ سے پہلے؟ یہ ایک بہت نازک توازن ہے۔ اسٹیٹ بینک کا شاید خیال ہے کہ مہنگائی کا رجحان ابھی نیچے کی طرف ہی ہے اور معیشت کو کچھ سہارے کی ضرورت بھی ہے، لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے۔ آنے والے بجٹ میں اگر وہ نئے ٹیکس لگتے ہیں یا توانائی کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو مہنگائی پر دوبارہ دباؤ آ سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اسی سے جڑی ایک اور بات، ترسیلات زر کی۔ اپریل میں $3.2 بلین آئیں۔ جی، ریمیٹنسز، ہاں، یہ پچھلے سال اپریل سے تو بہتر ہیں، کوئی 13% زیادہ، لیکن مارچ کے مقابلے میں کم ہے، کوئی 22% کی۔ تو اس میں بھی تھوڑا اتار چڑھاؤ ہے۔ اچھا، معیشت کے ساتھ ساتھ توانائی کے شعبے سے بھی ایک مثبت خبر آئی۔ ماری انرجیز نے سندھ میں گیس دریافت کی ہے۔ جی، سجاول بلاک میں یہ ایک حوصلہ افزا دریافت ہے۔ ابھی ظاہر ہے اس کے حجم اور تجارتی امکانات کا تعین ہونے میں وقت لگے گا، لیکن مقامی پیداوار میں کوئی بھی اضافہ اچھی خبر ہے۔ بالکل۔ اور اسی طرح حکومت نے ملک کا پہلا گرین سکوک جاری کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ یہ ایک طرح کا اسلامی بانڈ ہے جس سے کوئی 20 سے 30 ارب روپے اکٹھے کرنے کا منصوبہ ہے، ماحول دوست منصوبوں کے لیے۔ یہ تو ایک اچھی پیش رفت ہے پائیدار مالیات کی طرف۔ جی بالکل۔ اچھا، تو اب آتے ہیں سب سے اہم موضوع پر، آنے والا بجٹ۔ سنا ہے IMF اس بار وہ ٹیکس بڑھانے سے زیادہ حکومتی اخراجات کم کرنے پر زور دے رہا ہے۔ جی، لگتا ہے تو یہی ہے۔ بنیادی سرپلس کا ہدف بھی بڑھانے کی بات ہے، GDP کے 1% سے بڑھا کر 1.6%۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ترقیاتی بجٹ کم ہوگا، سبسڈی کم ہوگی؟ جی، امکان یہی ہے کہ ترقیاتی منصوبوں اور سبسڈی پر کٹوتیاں لگیں۔ اصل میں IMF کا زور یوں سمجھیں کہ غیر ضروری اخراجات کم کرنے پر ہے، اور ساتھ ہی وہ شعبے جہاں ٹیکس کم ملتا ہے جیسے زراعت، وہاں ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے اور نفاذ کو بہتر بنانے پر بھی زور ہے۔
اچھا، اور خبریں تو یہ بھی ہیں کہ کھاد پر وہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی FED دگنی ہو سکتی ہے 10% تک، اور کیڑے مار دواؤں پر بھی نئی ڈیوٹی۔ جی، یہ باتیں گردش میں ہیں۔ 5 سے 10% نئی ڈیوٹی کیڑے مار ادویات پر اور زرعی آمدنی پر ٹیکس کی شرح بھی وہ 45% تک بڑھانے کی تجاویز ہیں۔ یہ سب ممکنہ اقدامات ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کے زرعی پیداوار اور لاگت پر کیا اثرات ہوں گے یہ دیکھنا بہت اہم ہوگا۔ دوسری طرف یہ کیپٹل گینز ٹیکس، CGT اور پراپرٹی پر ود ہولڈنگ ٹیکس میں کچھ نرمی کی بات بھی ہو رہی ہے۔ ہاں، اس پر نظر ثانی کی بات ہے، جس سے شاید ریل اسٹیٹ سیکٹر کو کچھ سہولت مل جائے، اور وہ WHO کا دباؤ بھی ہے سگریٹ پر ٹیکس بڑھانے کا۔ تو خلاصہ کریں تو پچھلا ہفتہ تو ایک رولر کوسٹر جیسا تھا، ہے نا؟ سرحدی تناؤ، پھر IMF کی مدد، شرح سود میں کمی، توانائی میں تھوڑی امید، اور اب یہ بجٹ کی تیاری جس میں سخت فیصلے لگ رہے ہیں۔ بالکل۔ اب اصل چیلنج حکومت کے لیے یہی ہے کہ IMF کی شرائط، معاشی ترقی کی ضرورت اور عوام پر مہنگائی کا بوجھ، ان سب میں توازن کیسے قائم کیا جائے۔ خاص طور پر یہ اخراجات میں کٹوتیاں اور وہ زراعت پر نئے ٹیکسوں کا اثرات، ان کو بہت غور سے دیکھنا ہوگا۔ اور یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو مالیاتی نظم و ضبط لانے کی کوششیں ہیں، خاص طور پر اگر ان میں ٹیکس زیادہ لگتے ہیں اور سبسڈی کم ہوتی ہے، تو اس کا عام آدمی کی زندگی پر اور معیشت کے مختلف شعبوں پر اصل میں کیا اثر پڑے گا؟ کیا وہ توازن مل پائے گا جس کی بات ہو رہی ہے، پائیدار ترقی اور سماجی ضروریات کے درمیان؟